ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس مجلس کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص اس مدرسہ دینیہ کے بانیان اور معاونین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ظاہر ہے بہت ہی دیر سے پہنچا ہوں اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مجلس پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہے اور سب سے آخر میں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ آئے ہوئے نہیں ہوتے اس لیے مشکل ہوتی ہے، اور اب آخر میں سارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کرے مولوی صاحب جان چھوڑیں اپنے اپنے گھروں میں جائیں. ظاہر ہے صبح سے علماء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں، بندہ تھک جاتا ہے، بدن کا خاصہ ہے یہ تھک جاتا ہے. تھکتا بس وہی نہیں ہے جس کا بدن نہیں ہے، باقی ہر کوئی تھک جاتا ہے. اب تھکے ہوئے ماحول میں کچھ پڑھنا سنانا یہ مشکل ہے. میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق نے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لطف ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا. یہ بہت بڑا احسان ہے میرے اللہ کا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانک کے سوچنا
یہ ہم نے کون سی دعا کی تھی، ہم نے کب مانگا تھا؟ ہمیں تو جھولی پھیلانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، ہمیں تو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، ہمیں تو دعا کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، بغیر مانگنے کے اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور حسین ابن علی کو اللہ نے کوئی اتنا کریم بنایا ہے، ناز کیا کرو۔ ذرا سوچو تاریخ میں اگر ایک بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف دنیا کی گورنری ہے، ایک طرف شہادت ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ساری رات سوچتا رہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کروں یا وہ کروں۔ کتنا کریم ہے زہرا کا لال۔ اگر وہی بندہ صدق دل سے صبح حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے حور بنا دیتا ہے۔ بہت کریم ہے زہرا کا لال نا۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے نا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے نا۔ اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کے بعد ناز کیا کرو۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، یہ کرم ہے خالق کا۔ سید الانبیاء کے بعد اللہ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں آوارہ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں نبی کے بعد نبی جیسے رہبر عطا فرمائے۔ عقیدہ ہے یا عقیدہ ہے مکتب اہل بیت کا، اللہ نے ہمیں نبی کے بعد نبی جیسے۔ آپ ماشاءاللہ علماء کو سنا کرتے ہیں، صاحبان فہم ہیں، یہ میدان غدیر میں 90,000 سے لے کر 1,24,000 تک کی روایتیں ہیں۔ وہاں صحابہ کرام موجود تھے۔ 90,000، 95,000، 1,00,000، 1,10,000، 1,24,000 تک کی روایتیں ہیں۔ میں نے تاریخ پڑھی، میں نے حدیثیں پڑھی، میں نے علم کلام پڑھا، میں نے اہل سنت علماء کی کتابیں پڑھی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ پیغمبر نے ان 1,24,000 میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا ہو یہ مجھ جیسا ہے۔ کسی کے بارے میں نہیں کہا یہ مجھ جیسا ہے۔ یہ احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ پیغمبر نے اگر کسی کے بارے میں کہا ہے یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں، تو یا علی کے بارے میں کہا، یا زہرا کے بارے میں کہا، یا حسنین کریمین کے بارے میں کہا، جو پیغمبر جیسے تھے اللہ نے انہیں ہمارا امام بنایا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ناز کیا کرو اللہ رب العزت کے اس عطیے پر، خالق کائنات کے اس لطف پر، خالق کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے ہمیں بے عیب رہبر عطا فرمائے، معصوم رہبر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا دیے ہیں۔ میں بڑے ناز سے عمومی مجالس میں کہتا ہوں، اس لئے میں گھر میں بیٹھے ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، چوک میں ہو، دوستوں کا ماحول ہو، دشمنوں کی محفل ہو، کوئی بندہ تم سے پوچھے تمہارے امام کا نام کیا ہے، 14 میں سے جس کا مرضی ہے نام لے لو، شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سینہ تان کے کہو میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے امام کا نام حسن ابن علی ہے، میرے امام کا نام حسین ابن علی ہے، میرے امام کا نام زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، جس کا مرضی ہے نام لو، شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو۔ اللہ نے تجھے بے عیب رہبر عطا فرمائے۔ یا اچھا، خالق کائنات نے جو کرنا تھا نا، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا، میں زیادہ
آپ کو زحمت نہ دوں، جلدی جلدی دو باتیں ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے اختیار سے بغیر جبر کے اللہ نے جو کرنا تھا نا وہ کر دیا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے صحیح و سالم بنایا، اللہ نے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے۔ اس جہان میں پھرنا ہے، تو نے ساری چیزیں تیرے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ جس جس شے کی بندے کو ضرورت ہو سکتی ہے وہ خالق نے پیدا کر دی ہے۔ پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے معصوم رہبر عطا کر دیے، ان سے پوچھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جو اللہ نے بغیر جبر کے دینا تھا نا وہ دے دیا۔ اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نبی دیا ہے تو نبیوں کا سردار، امام دیا ہے تو ولیوں کا سردار، بی بی دی ہے تو کائنات کی عورتوں کی سردار، شہزادے دیے ہیں تو جوانان جنت کے۔ اللہ نے یہ دے دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جسے نبی مانتے ہیں اس نبی کی تعلیمات کو بھی مانیں، جسے ہم امام مانتے ہیں، جس کی رعیت ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے حکم کو بھی مانیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے امام دینا تھا چونکہ ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہادی بنانا ہمارا کام ہے، اللہ کہہ رہا ہے دنیا اور آخرت پر حق حکمرانی ہمیں ہے، حکمران حقیقی اللہ ہے۔ اللہ نے ہادی دینے تھے، اللہ نے قرآن جیسی کتاب ہدایت کے لیے دی، اللہ نے محمد عربی سے لے کر امام مہدی تک معصوم نبی اور امام عطا کر دیے۔ اللہ نے یہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تمہارے لیے الگو میں نے نمونہ بنا دیا ہے۔ اس محمد عربی کو دیکھو، میرا محبوب ہو کے میری بندگی کیسے کرتا ہے، اسے دیکھو اور اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے، اللہ کو اپنے رسول سے محبت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے مجھے کیا فائدہ؟ ہم تو بے دنیا دار بندے ہیں، کوئی اپنا فائدہ ہو تو کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ آپ صبح سے یہاں آئے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے بغیر فائدے کے آئے ہوئے ہیں؟ اور کوئی ذہن میں ہے نا کوئی فائدہ تو ہوگا نا، کوئی سبق مل جائے گا، کوئی دین کی بات سمجھ آ جائے گی، کوئی شریعت کی بات سمجھ آئے گی، کچھ قرآن کی آیتیں سنیں گے، کچھ حدیثیں سنیں گے، کچھ اقوال معصومین سنیں گے۔ وہ جو تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں ذرا بار بار صبح سے شام تک مولویوں کو سنیں گے، شاید اثر ہو جائے۔ اتنے بڑے مجمع میں جو یہ حال بھرا ہوا تھا نا، اس میں سے ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا گیا تو پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر تیرے ذریعے سے ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے نا، یہ ساری زمین سونے سے سرخ اونٹوں سے بھر دی جائے، اس کی قیمت کم ہے، ایک بندے کی ہدایت کی قیمت زیادہ ہے۔ ایک بندہ اگر ہدایت پا جائے، اللہ کی بندگی کے راستے پہ آ جائے، نافرمانی کو چھوڑ کے، وہ جو غلط کام کرتا ہے چھوڑ کے صبح نماز پڑھنا شروع کر دے، سجدے میں رو کے کہے میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ایسی جگہ بنائی تھی، میں کل گیا تھا، مجھے سمجھ آئی میں شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، میں نے رات کو اس کو جنگ اپنے گلے سے اس کا چنگل نکال کے اس کے پھندے کو نکال کے پھینک دیا ہے، میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، عبدوں کا ببابے کا، فقیروں کا ببابے کا، مسکینوں کا ببابے کا، سائلوں کا ببابے کا۔ میرا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ، تیرا سائل تیرے دروازے پر، تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اما السائل فلا تنہر، ہاں سائل کو جھڑکیاں نہ دیا کرو، مانگنے والے کو دھدکارا نہ کرو۔ میرا اللہ تو بندوں کو کہتا ہے دھدکارو نہیں، میں بھی سائل بن کے آیا ہوں، مجھے دھدکار نہیں، میری توبہ قبول کر لے۔ وہ کوئی اتنا کریم
ہے، صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا، واللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ یا الہی، شرمندہ بھی نہیں کرتا، دھکے بھی نہیں دیتا، رسوا بھی نہیں کرتا، گناہ معاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ اور بہت زیادہ غور کرو نا بھی، یہ توبہ کتنی بڑی نعمت ہے، بندے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور بندہ محبوب خدا بن جائے۔ اللہ بندے سے، میں کہتا ہوں یہ بندے اللہ سے محبت کریں تو کوئی کمال نہیں ہے، بندے اچھا فقیر امیر سے محبت کرے کیا کمال ہے؟ اب مانگنے والا دینے والے سے محبت کرے یہ کیا کمال ہے؟ غام محتاج غنی سے محبت کرے یہ کیا کمال ہے؟ میں روز مانگنے جاتا ہوں فلاں دروازے پر، وہ سارے روز مجھے دیتا ہے، مجھے تو اس سے محبت ہوگی نا۔ فقیر امیر سے محبت کرے کمال نہیں ہے، ہم محتاج غنی سے محبت کرے کمال نہیں ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ وہ خالق ہو کر بندوں سے محبت کرے، وہ اللہ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے اللہ رسوا بھی نہیں کرتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں والے، اب برداشت، قوت برداشت تھوڑی ہے نا۔ جس کے گناہ کا پتہ چل گیا ہے نا، یہ بندہ چھپ کے گناہ کر رہا تھا، میں نے دیکھ لیا، ڈیرے پہ بیٹھ کے کہوں گا ہون پتہ لگ سی بڑا حجی سلطی بنے ہویا، آج پتہ چلا یہ تو بڑا گندا ہے۔ پھر ڈیرے پہ بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر شروع ہو جائے گا اسے رسوا کرنا، آج پتہ چلا ہے یہ تو بڑا گندا ہے، اور تجھے ایک گناہ کا پتہ چلا ہے، برداشت نہیں کیا۔ میرا کریم اللہ کہتا ہے او میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح نا، میری طرف سے تجھ پر روز نئی نئی نعمتیں آتی ہیں، تیری طرف سے روز نئے نئے گناہ آتے ہیں، میں تیرے گناہ دیکھ کے بھی اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں۔ تیری طرف سے نئے گناہ آتے ہیں، نئی نئی گٹھڑیاں گناہوں کی، صبح سے شام تک کیا 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 ہے، جدھر نہیں دیکھنا تھا ادھر دیکھا، جو نہیں سننا تھا وہ سنا، جو نہیں بولنا تھا وہ بولا، جدھر نہیں جانا تھا ادھر گیا۔ پھر یہ فرشتے سنبھال کے سارے بارگاہ رب العزت میں لے گئے۔ خالق کائنات چاہتا تو نعمتیں روک لیتا، چاہتا تو وہیں رسوا کر دیتا، بندے کے ماتھے پہ لکھ دیتا کالے کرتوت کر کے آ رہا ہے۔ بندہ گھر کی چوکھٹ بھی کراس نہ کر سکتا، کیسے جاتا بیوی کے سامنے، کیسے جاتا بہن کے سامنے، کیسے جاتا بیٹی کے سامنے، ماتھا کالا ہوا ہے، معلوم ہو جائے گا یہ کیا کر کے آ رہا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا مہربان ہے میرا اللہ، کتنا رؤوف ہے میرا خالق، کتنا رحمان ہے میرا اللہ۔ ایک گناہوں کو دیکھ کر اسے رسوا نہیں کرتا، اسے بدنام نہیں کرتا، اس کو توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ توبو الاللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر، سچ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو توبہ کر۔ کتنا کریم ہے۔ میں پڑھ رہا تھا سید الانبیاء کا بھی فرمان ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، میرے امام کا فرمان ہے اصول کافی میں میرے امام کا فرمان۔ اچھا یہ دیکھو، یہ کوئی بندہ بیچارہ ایسا ہو جو جس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، کبھی بیماری ایسی لگ گئی کہ اس کے ہاں اولاد، سارے ڈاکٹر سارے حکیم کہہ دیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں اللہ تو قادر ہے نا، سارے ڈاکٹر کہہ دیں اولاد نہیں ہو سکتی، 2 سال 4 سال 5 سال 20 سال گزر جائیں، اللہ اس کو اولاد دے دے، وہ کتنا خوش ہوگا؟ اور سارے بولو، جس بندے کو لیا، جنگ، فیصل آباد، لاہور کے سارے ڈاکٹر، سارے
اور چیک اپ کر کے کہہ دیں بھئی نہیں تیرے ہاں اولاد کا کوئی چانس نہیں ہے، اسے اولاد اللہ دے دے، خوش ہوگا؟ ایک کسی بندے کا سامان سفر کی حالت میں گم ہو جائے، سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں بکسہ گم ہو گیا، جیب کٹ گئی، شناختی کارڈ بھی گیا، پاسپورٹ بھی گیا، پیسے بھی گئے، بندہ پریشان ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد مل جائیں، خوش ہوگا؟ بھئی دیکھو یہ مثال میرے آقا نے دی، جس بندے کو اولاد کا یقین نہ ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں اسے اولاد ملے وہ خوش ہوتا ہے، کسی کا مال گم ہو جائے وہ پریشان ہوتا ہے، مال واپس مل جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اس بندے کی خوشی کم ہے، اور کوئی گناہگار توبہ کرے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے میرا گم گشتہ راہ بندہ، میرا شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا بندہ، میرا جہنم جاتا ہوا بندہ وہاں سے واپس آ گیا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اولاد کا یقین نہیں تھا اور ہو گئی، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرو، آؤ واپس، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر، بندے کو رسوا نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعی ہے، حدیث قدسی میں ہے، اب بندہ بوڑھا ہو جائے نا، بندہ اتھے ہوندے نہ بوڑھے، اب بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو بیماریاں لگ جاتی ہیں نا، آنکھیں کمزور ہو جاتی، پھر اینک لگا لیتا ہے، کان سنگین ہو جاتے، اونچا سنتا ہے، پھر آلہ سماعت لگا لیتا ہے، ہاتھوں میں راشا تاری ہو جاتا ہے، چلتے ہوئے ذرا پیروں میں طاقت نہیں رہتی، پھر کھونڈی، عصا، ڈنڈا، کوئی ڈانگ پکڑ کے چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک بندہ بوڑھا، آنکھیں کمزور، کان بھارے، ہاتھوں میں راشا، پیروں میں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں، دیواروں کا سہارا لیتا ہوا مسجد آ گیا، خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے میرا اللہ جوانی مستانی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں تیرے دروازے سے بھٹکا رہا، میں گناہوں سے آلودہ ہوں میرا اللہ، اب سمجھ آئی ہے مجھے، دیکھ آیا تو تیرے گھر ہوں نا، تو مجھے معاف کر دے، حدیث قدسی نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ میرا خالق فرماتا ہے او میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ تو 80 سال کے بعد آیا ہے، تو 85 سال کے بعد آیا ہے، تو 90 سال کے بعد آیا ہے۔ میں تو تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا، میرا بندہ آئے، کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی میرا اللہ۔ اس مجمع میں بیٹھ کے شرم آئے گی نا، یہاں مجمع ہے، ادھر بھائی بیٹھا ہے، ادھر چچا بیٹھا ہے، ادھر ماموں بیٹھا ہے، ادھر کزن بیٹھا ہے، ان کے سامنے روؤں گا تو شرم آئے گی نا، یہ کہیں گے پتہ نہیں کون سے گناہ کیے تھے، اب داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب دیکھو نا کیسے اپنے گناہوں پہ روتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتوت کیے تھے، شریک ہے نا، مذاق اڑائیں گے نا۔ اور میرا اللہ کتنا کریم ہے، اور میرا اللہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندے سے کہتا ہوں میرے بندے اس مجمع میں بیٹھ کے نہ رو، آدھی رات کو اکیلا آ جا۔ کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں مصلی بچھا، آدھی رات کا وقت ہو، گھر والے سارے سوئے ہوئے ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، وضو کر کے مصلی پہ آ جا، کربلا کی مٹی سامنے رکھ دے، اپنا ماتھا ٹیک کے کہہ دے اے اللہ الہی، او میرے کریم اللہ، تیرا گناہگار تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، میرا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، او میرا اللہ میری بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، اگر ان کی آنکھ کھل گئی اور مجھے
روتا ہوا دیکھ لیا میں ان کی نظروں سے گر جاؤں گا، میرے بچوں کے اٹھنے سے پہلے مجھے معاف کر۔ کریم ہے اللہ، وہ خود کہتا ہے آؤ نا، ادعونی استجب لکم، مانگو مانگو میں دوں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے وعدہ کیا ہے تم کرو توبہ میں معاف کر دوں گا، لیکن توبہ کرتے ہوئے مذاق نہ کرنا۔ امام حسن فرماتے ہیں من استغفر بلسانہ ولم یندم بقلبہ فقد استہزأ بنفسہ، اور جو زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ، اور زبان سے کہتا ہے توبہ توبہ، اور دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتا، اس نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، توبہ نہیں۔ توبہ کر، مذاق نہ کر اللہ کے ساتھ، اپنے دل سے کہ غلط ہوا ہے آئندہ نہیں کروں گا میرا اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا میرا اللہ، جو کر بیٹھا ہوں اس پہ شرمندہ ہوں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور شاید یقیناً اس سے بڑا اور تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ بندے کو معاف بھی کرنا چاہتا ہے، توبہ بھی قبول کرنا چاہتا ہے، اور ہے اتنا کریم سفارشی بھی خود پیدا کیے۔ ہاں بوڑھا ہو گیا ہے نا، 80 سال میری نافرمانی کی ہے نا، اتنی لمبی نافرمانی کی ہے نا، اب اکیلے آتے ہوئے شرم آتا ہے نا، کیسے جاؤں 50 سال 60 سال 70 سال، اور میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اور میرا کریم اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، او مومنو تقوی اختیار کرو۔ اکیلے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا، 14 میں سے کسی کا دامن پکڑ کے آ جا۔ میرا اللہ اکیلے آتے ہوئے شرم آتا تھا، مولا شرمندہ ہوں نا، اکیلا نہیں آ سکتا تھا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے علی کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، تجھے شفیع روز جزا زہرا کا واسطہ۔ یہ کوئی اتنے بڑے وسیلے ہیں نا، اللہ ان کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، ایک صحابی ہے، اس نے کوئی نافرمانی کی پیغمبر کی، شرمندہ ہوا، شرمندگی کی وجہ سے سید الانبیاء کے سامنے نہیں جاتا تھا، نماز میں آتا تھا دیر سے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی پچھلی صف میں آتا، نماز پڑھ کے وہیں سے چلا جاتا۔ ایک دن مدینہ کی گلی میں دیکھا حسنین کریمین بیٹھے ہیں، ایک شانے پہ امام حسن کو بٹھایا، ایک شانے پہ امام حسین کو بٹھایا، دونوں کو اٹھا کے مسجد نبوی لے آیا، آنکھیں جھکا کے کہتا یا رسول اللہ مجھ میں جرأت نہیں تھی آپ کا سامنا کرتا، دیکھ میں 2 سفارشی لے کے آیا ہوں۔ پیغمبر کرام اسلام نے حسنین کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا میرے لال آج میں نے تمہاری وجہ سے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام ہے، ذرا سجدے میں سر رکھ کے کہہ دے اور پروردگار جسے تو نے شفیع روز جزا بنایا، اور میرا اللہ تجھے نبی کی اکلوتی بیٹی زہرا کا واسطہ اور مجھ گناہگار کو معاف فرما، اور میرا اللہ تجھے اس زہرا کا واسطہ جو بابا کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ قبول کر لے گا نا توبہ، کہہ دے میرا اللہ مجھے معاف کر دے، شرمندہ ہوں میرا اللہ، جو باقی رہ گئی ہے میرا اللہ پاک زندگی گزارنے کی توفیق دے، میرا اللہ اس قابل ہو جاؤں میں قیامت میں آئمہ کا سامنا کر سکوں۔ بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، اللہ تمہاری اولادوں کی زندگی کرے، کوئی بیٹی ہو تمہاری 18 سال اس کی عمر ہو اور وہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر جواب دے دے اور اس کی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خدا کے
لیے بتاؤ، اور جب محلے کی عورتیں اس کی تیمارداری کے لیے آئیں گی نا، ہر بی بی سے کہے گی دعا کرو میرے بچے چھوٹے ہیں، اللہ زندگی دے، اور میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، انہیں کون نہلائے گا، ان کا کون خیال رکھے گا۔ ہر مرنے والی بی بی اور زندگی کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ جانے زہرا کتنی دکھی تھی، اپنے بابا کی قبر پہ آتی، اپنی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی، او میرا اللہ عجل وفاتی، مجھے موت دے دے، اب زندگی کی کوئی تمنا نہیں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار محمد وآل محمد